السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 26 اور 27۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثالیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے توڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ تھا۔ اب اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان دو آیتوں کے اندر ہمیں کیا بتلانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل سورت کی ابتدا میں قرآن مجید نے یہود و مشرکین سے تعلق رکھنے والے منافقین کو اس شخص سے تشبیہ دی تھی جو آگ جلاتا ہے، یا اس شخص کے ساتھ جو آسمانی بادلوں کی تاریکی اور گرد و چمک میں گھرا ہوا ہے۔ اس سے پہلے مکی دور کے نازل شدہ قرآن کریم میں بھی کئی مثالیں بیان کی ہیں، اور جو مدینہ میں عام طور پر پڑھی جاتی تھی۔ مثلا جو لوگ رب العالمین کا انکار کرتے انہیں مکڑی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا گیا تھا، ان کی مثال اس مکڑی کی طرح ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ ایک جگہ یہ کہا گیا تھا کہ جن کو یہ پکارتے ہیں ان کے عجز ماندگی کا حال یہ ہے کہ وہ جو لوگ اللہ کے سوا پکارے جاتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ سب کے سب بھی جمع کر دیے جائیں تو ایک مکھی کا پر پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر ان سے مکھی کوئی چیز لے بھاگے تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ کیا برا حال ہے طالب اور مطلوب دونوں کا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ منافقین جن میں یہود و مشرکین دونوں شریک تھے، ایسی تشبیہات پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ ان تشبیہات میں منافقین کا مذاق اڑا گیا ہے۔ ان میں مکھیوں اور مکڑیوں جیسی حقیر چیزوں کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ جل جلالہ، اللہ جل شانہ کی مقدس ذات اس سے برتر و بالا ہے۔ یہ اعتراض مشرکین مکہ اور منافقین مدینہ کے پھیلے ہوئے شعبات اور انتشار کے مختلف پہلوؤں اور تدبیروں میں سے ایک تھا۔ ان آیات میں ان شبہات کی تردید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایسی مثالوں کے بیان سے اللہ کا مقصد کیا ہے۔ کفار اس بات سے ڈرایا جاتا تھا کہ وہ اس فریب کاری سے باز آ جائے، اور مومنین کو اطمینان دلایا جاتا کہ ان مثالوں سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوگا۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی کسی چیز حقیر چیز کی مثال دے، کیونکہ اللہ جس طرح چھوٹی چیزوں کا رب ہے اسی طرح بڑی چیزوں کا بھی رب ہے۔ مچھر کا بھی خالق ہے اور ہاتھی کا بھی خالق ہے۔ جس طرح ہاتھی کی تخلیق ایک اعجاز ہے کہ اس طرح مچھر کی تخلیق بھی ایک اعجاز ہے، اور ان دونوں کی زندگی میں ایک ایسا راز ہے جس کا علم اللہ کے سوا آج تک کسی کو نہیں۔ پھر ان تمثیلوں سے یعنی ان مثالوں سے تو ایک پیرا یہ اظہار ہوتا ہے کہ اس کی غرض واقعیت میں صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کی مدد سے مدعا کو اچھی طرح کھول کر ذہن نشین کرایا جائے، نہ یہ کہ جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہو وہ کوئی عظیم الشان چیز ہی ہو۔ ضرب الامثال میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تذکرہ معیوب ہو، بلکہ ان مثالوں کے بیان کے ذریعے تو اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ دلوں کو آزماتا ہے اور نفوس کو پرکھنا چاہتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔
اپنے ایمان کی بدولت وہ اللہ جل جلالہ سے اس طرح ہدایت لیتے ہیں جس طرح اس کی شان ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان مثالوں میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ ان کا دل نور سے لبریز ہے، ان کی روح احساس ہے، ان کے دل و دماغ میں اس ہدایت کے لیے کھلا ہے کہ ان کے پاس اللہ کا جو حکم آتا ہے، اللہ کی جو بات ان تک پہنچتی ہے، وہ اس کی حکمت اور اس کے پس منظر کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو ماننے والی نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ یہ اس شخص کا سوال ہے جس کی نظروں سے اللہ کا نور، اس کی حکمت اوجل ہے، وہ سنت الہی اور تدبیر الہی کو نہیں جانتا۔ ایسا سوال وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی احترام نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی تصرفات کو ان نظروں سے نہیں دیکھتے جن سے انہیں اللہ کے ایک بندہ اور فرمانبردار غلام دیکھتا ہے۔ ایسے لوگ کبھی تو بطور اعتراض اور ناپسندگی ایسی باتیں کرتے ہیں، یا وہ ایسی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اس بات کا یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ ان کی اس روش پر اور تنبیہ کی صورت میں انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ ان مثالوں کے پیچھے اللہ کی ایک خاص تدبیر کام کر رہی ہے۔ یہ مثالیں لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کر رہی ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ وہ انسانوں کو امتحان اور ابتلا میں ڈالتا ہے۔ ان آزمائشوں اور ابتلاؤں میں ہر انسان طبیعت اور استطاعت کے مطابق طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ ہر شخص کی روش اس طریقے حیات کے مطابق ہوتی ہے جو اس نے اپنے لیے پسند کیا ہوتا ہے۔ آزمائش ایک ہی ہوتی ہے لیکن مختلف نظام زندگی اختیار کرنے والے لوگوں پر اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا مصیبت اور تکلیف ہی کو ہم لے لیں اگر، تو سب لوگ مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں، مومن اور فاسق بھی۔ ایک صالح جو اللہ کی رحمتوں اور حکمتوں پر پختہ یقین رکھتا ہے، وہ جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ زیادہ خشیت الہی، زیادہ عاجزی اور زیادہ اللہ کے سامنے التجا کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک فاسق انسان کو، یعنی ایک بدکار شخص کو، وہ شخص جو اللہ کی ذات سے دور ہے، اسے کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، وہ اللہ سے اور دور ہو جاتا ہے، وہ مومنین کی صفوں سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح خوشحالی اور تکاثر کو لیجئے، بعض لوگ اس آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ایک مومن جب زیادہ انعامات اور اکرامات پاتا ہے اللہ رب العزت سے تو وہ زیادہ بیدار ہو جاتا ہے، وہ شکر الہی میں پہلے سے بھی زیادہ حساس والا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک فاسق کو سہولتیں ملتی ہیں، جب اللہ کے ایک نافرمان کو سہولتیں میسر ہونے لگتی ہیں تو وہ اسے تباہ و برباد کر دیتی ہے، وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گمراہی کی روش اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے لوگوں کے لیے جو مثالیں بیان کی، ان کا نتیجہ یہ نکلا یضل بہ کثیرا، ان سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اللہ رب العزت۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو اچھی طرح قبول نہیں کرتے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہتوں کو راہ ہدایت دکھا دیتا ہے۔ اور یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حکمت باری کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل پر پہلے سے فاسق ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہدایت اور اصلاح کی روش سے نکل جاتے ہیں، لہٰذا ان کا صلہ یہی ہے کہ ان کو اس ضلالت میں ان کی اور اضافہ کر دیا جائے۔ جس طرح اس سورت کے آغاز میں متقین کی صفات کو تفصیل سے بیان کیا گیا تھا، اسی طرح یہاں فاسقین کی خصوصیات کو بھی قدر تفصیل سے لیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پوری صورت میں روح سخن ایسے ہی لوگوں کی طرف رہے گا۔ انسان ہر زمانے میں انہی ہر طبقات میں منقسم رہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے توڑتے ہیں یا پھر کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس دوسری آیت میں اللہ رب العزت ہم سے کیا فرمان
رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کون سا عہد ہے جسے یہ توڑتے ہیں، وہ کون سا تعلق ہے اللہ نے اسے جوڑنے کا حکم دیا اور یہ اسے کاٹ دیتے ہیں، یعنی توڑ دیتے ہیں، اور جو فساد یہ کرتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے۔ ان سب امور کو سیاق کلام میں مجمل چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں اصولی طور پر ایسے لوگوں کا مزاج بتایا جا رہا ہے، ان کی نوعیت کو متعین کیا جا رہا ہے کہ کسی حادثے یا کسی مخصوص واقعہ کو بیان مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک عمومی صورتحال کی وضاحت مطلوب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور ایسے لوگوں کے درمیان جو عہد بھی ہے وہ توڑ دیا گیا ہے، اور اللہ نے جن جن انسانی رابطوں کے قیام کا حکم دیا ہے وہ سب کے سب ان لوگوں نے توڑ دیے ہیں، اور جو فساد بھی ممکن ہے اس کا ارتکاب یہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کی فطرت بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، لہذا یہ لوگ کسی عہد اور کسی رابطے کے پابند نہیں ہیں اور کسی فساد سے بھی باز نہیں رہتے۔ ان کی مثال کچے پھل کی سی ہے جو شجر حیات سے جدا ہو گیا، گل اور سڑ گیا اور زندگی نے اسے پرے پھینک دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جن مثالوں سے مومنین ہدایت پاتے ہیں ان سے ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جو چیزیں متقین کے لیے سبب ہدایت ہوتی ہیں وہ ان کے لیے فاسقین کے لیے باعث ضلالت ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو کبھی یہود و مشرکین کے منافقین کی صورت میں مدینہ میں پائے جاتے تھے اور جو دعوت اسلامی کے مقابلے میں ایک بڑی رکاوٹ تھے، اور جو آج بھی نام اور عنوان کو مختصر تبدیلی اور بالکل معمولی اختلاف کے ساتھ تحریک کی راہ میں سنگ گراں بنے ہوئے ہیں، ان کی فتنہ انگیزیوں کے نشانات تو دیکھیے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ انسانوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو پیمان باندھا ہوا ہے اس کی کئی شکلیں و صورتیں ہیں۔ ایک تو وہ جبلی عہد ہے جو ہر ذی حیات کی جبلت میں وعدیدیت کیا گیا ہے۔ اس کی روح سے ہر ذی حیات کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے اور اس کی بندگی کرے۔ انسانی فطرت میں یہ ہمیشہ عقیدہ خداوندی کے لیے پیاس رہتی ہے، لیکن کبھی اس فطرت سلیمہ میں فساد رونما ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر اور شریک بنانے لگتا ہے۔ اس کی ایک صورت عہد خلافت کی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آدم علیہ السلام کے درمیان طے پایا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم عنقریب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو میری اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ بنائے رکھے۔ قرآن جن مثالوں سے فرماتا ہے کہ وہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مثالوں سے ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فاسق و فسق و فجور سے دور رکھے اور منافقین سے دور رکھے۔ اس قرآن کو میری اور آپ کے اور جو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے رکھے۔ جزاک اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔